اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں، بہنوں، بچوں، السلام علیکم۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے غار حرا میں آنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کیسے نازل ہوتی تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا ابتدائی دور اچھے، سچے اور پاکیزہ خوابوں سے شروع ہوا۔ آپ خواب میں جو کچھ دیکھتے وہ دن کی روشنی میں صحیح اور سچا ثابت ہو جاتا۔ پھر من جانب اللہ آپ تنہائی پسند ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا میں خلوت نشینی اختیار کر لی۔ کئی دن اور رات مسلسل عبادت اور یاد الہی میں مشغول رہتے، جب تک گھر آنے کو دل نہ چاہتا واپس نہ آتے۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ حق آپ پر آشکار ہو گیا۔ آپ غار حرا میں ہی قیام پذیر تھے کہ اچانک حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے پکڑ کر اتنے زور سے دبایا کہ میری طاقت جواب دے گئی۔ پھر مجھے چھوڑ کر کہا پڑھو۔ میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس فرشتے نے مجھے اتنے زور سے دبایا کہ مجھے سخت تکلیف محسوس ہوئی۔ پھر اس نے کہا کہ پڑھ۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے تیسری بار مجھ کو پکڑا اور تیسری مرتبہ پھر مجھے دبایا۔ پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہنے لگا پڑھو اپنے رب کے نام کی مدد سے جس نے پیدا کیا اور انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا۔ پڑھو اور آپ کا رب بہت ہی مہربانیاں کرنے والا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم۔ بس یہی آیات آپ حضرت جبریل علیہ السلام سے سن کر اس حال میں غار حرا سے واپس ہوئے کہ آپ کا دل اس انوکھے واقعے سے کانپ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے چادر دے دو، میرے اوپر چادر اڑا دو۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو کمبل اڑا دیا۔ جب اس انوکھے واقعے کے خوف سے تھوڑا سا باہر نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ سنایا اور فرمانے لگے کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو حوصلہ دیا اور کہا کہ آپ کا خیال درست نہیں ہے، خدا کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو اخلاق فاضلہ کے مالک ہیں، آپ تو کنبہ پرور ہیں، بے قصوں کا بوجھ اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں اور مفلسوں کے لیے آپ کماتے ہیں، مہمان نوازی میں آپ بے مثال ہیں، مشکل وقت میں آپ امر حق کا ساتھ دیتے ہیں، آپ بے وجہ پریشان ہیں، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ پھر مزید تسلی کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو ان کے چچا زاد بھائی تھے اور زمانہ جاہلیت میں نصرانی مذہب اختیار کر چکے تھے اور عبرانی زبان کے کاتب تھے۔ چنانچہ انجیل کو بھی حسب منشاء خداوندی عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے۔ انجیل سریانی زبان میں نازل ہوئی تھی، پھر اس کا ترجمہ عبرانی زبان میں ہوا۔ ورقہ بن نوفل اسی کو لکھتے تھے۔ وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے، یہاں تک کہ ان کی بینائی بھی رخصت ہو چکی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات بیان کیے اور کہا کہ اے چچا زاد بھائی، اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی ذرا ان کی بات سن لیجئے۔ وہ بولے
کہ بھتیجے آپ نے جو کچھ دیکھا ہے اس کی تفصیل بتاؤ ذرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورا واقعہ سنایا، جسے سن کر ورقہ بے اختیار ہو کر بول اٹھے کہ یہ تو وہی معزز رازدان فرشتہ ہے جسے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی دے کر بھیجا تھا۔ کاش میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عہد نبوت کے شروع ہونے پر جوان عمر ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جبکہ آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر تعجب سے پوچھا کہ کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے، حالانکہ میں تو ان میں صادق اور امین مقبول ہوں۔ ورقہ بن نوفل بولا، ہاں یہ سب کچھ سچ ہے، جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح امر حق لے کر آیا لوگ اس کے دشمن ہو گئے۔ اگر مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا وہ زمانہ مل جائے تو میں آپ کی پوری مدد کروں گا۔ مگر ورقہ بن نوفل کچھ دنوں کے بعد انتقال کر گئے، پھر کچھ عرصے تک وحی کی آمد بھی رک گئی۔ پیارے بھائی اور ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں، چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔